بھئی ہر طرف بارشوں کی سیلابی ریلوں کی فلیش فلڈس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ثانیہ جو تھا چلاس والا تھک نالے والا ثانیہ تھا، باؤسر ویلی والا ثانیہ تھا، اس پہ اپڈیٹ آ گئی ہے، رپورٹ آ گئی ہے جناب بی بی سی نیوز کی۔ اب دیکھتے ہیں جی بی بی سی نیوز کیا کہتی ہے۔ بی بی سی نیوز کے اکارڈنگ جی جو انہوں نے لوکل سے، فیملی ممبر سے اور جو متاثرین تھے ان سے جو رپورٹ لی ہے، میں وہ بھی بتاؤں گا، اور جو ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر عفان کیسر والی بات بتاتے ہیں کہ جو چشمدید گواہ تھے وہاں پہ سعد بھائی، انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ 1 سے 2 منٹ کا ٹائم تھا ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یکدم کیا ہوا ہے، زمین لرزی ہے، آواز آئی ہے بہت زیادہ اور پانی کا ریلا ہے۔ ہم نے فوراً گاڑیوں سے نکلنا باہر کیا، باہر نہیں نکلنے لگے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ میں اپنے والد صاحب کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، پہلے والدہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، تو فوراً آواز آئی ہے کہ ہادی کی جو ان کا بیٹا تھا اس کے ریلے میں بہہ جانے کی، تو پیچھے سے ان کی جو بھابھی تھی ڈاکٹر مشال، وہ پیچھے جانے کی کوشش کی ہے، ان کے پیچھے ان کے جو بھائی تھے ڈاکٹر احد، انہوں نے پیچھے جانے کی کوشش کی اور تینوں کی لاشیں لاپتہ ہو گئی ہیں، اور کسی کے پاس ڈسیزن لینے کا، کوئی بھی سلوشن کرنے کا ٹائم ہی نہیں تھا، ود ان نو سیکنڈس وہ ہو گئے ہیں۔ سعد بھائی خود بھی کافی زخمی ہو گئے ہیں۔ اب جی بی بی سی کی رپورٹ پہ آتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ فائنل اب ساری تفتیش کے بعد ہوا کیا ہے۔ بیسیکلی ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ کلاؤڈ بس تھا یہ، اور اچانک جو آیا ہے، تقریباً 15 لوگ فیملی کے مشتمل تھے، جو کہ ڈاکٹر فہد اسلام جو ڈائریکٹر ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے لودھرا میں، ان کے شاہد اسلام کی بیسیکلی یہ فیملی تھی، اور بڑا ہی اندوہناک المناک سانیہ وہ ان کی فیملی کے اتنے سالوں کے بعد وہ اکٹھے ہوئے، ان کی بہنیں آئی تھیں باہر والے ملک سے، اور وہ لوگ اپنی خوشیاں منانے چاہ رہے تھے، لیکن یہ ایک ناگہانی آفت میں ان کا وہ کرنا پڑا۔ لیکن بھائی بی بی سی کے اکارڈنگ جو وہاں پہ لوکلز تھے انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی، بہت زیادہ مدد کی، لوکل گورنمنٹ باڈی نے بہت زیادہ مدد کی، تھک نالے کے بہت سارے لوکل باسی، رحمان ریسٹورنٹ والوں ان لوگوں کی تعریف بنتی ہے کہ جتنے سیلاب میں لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی بڑی امداد کی گئی، کھانا دیا گیا، رہائش دی گئی۔ ہمارے جو چلاس کے ہوٹل مالکان تھے انہوں نے اعلان کر دیے گئے رات گئے جب انہیں پتہ چلا کہ اتنی بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہے اس خاندان پر یا باقی لوگوں پر۔ کتنی گاڑیاں ابھی بھی لاپتہ ہیں، اتنے دن گزر جانے کے بعد ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے اپنے بچاؤ میں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ بالفرض گورنمنٹ کا بہت زیادہ اس میں قصور بنتا ہے، بہت ساری ہمارے بھی لاپرواہیاں بنتی ہیں، لیکن ہمارا فرض یہ بڑھتا ہے کہ میں بھائی کتنے سالوں سے پہاڑوں میں جا رہا ہوں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ قوم کو بتایا جائے، قوم کو پڑھایا جائے، وہ باتیں، وہ تجویزات اور وہ جو پریکاشنز ہوتی ہیں آپ کو بتائی جائیں۔ ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں، ہم آپ کو ویڈیوز آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ کن کن وجوہات پہ، کن کن چیزوں سے ہم نے بچ کے چلنا ہے، کن دنوں میں سفر نہیں کرنا، جو ٹریول ایڈوائزری این ڈی ایم میں دے رہی ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے، ان پر توجہ کیسے رکھنی ہے، اور آگے ان ساری باتوں سے کیسے بچنا ہے۔ فلیش فلڈس کیا ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں، انہوں نے بہت نقصان اٹھایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں گورنمنٹ کی طرف بھی انگلیاں اٹھانی چاہیے کہ جو بہت کچھ اچھا کیا جا سکتا تھا۔ ہماری کمیونیکیشن کہیں نہیں ہے، ہمارا انٹرنیٹ اگلے 3 دن نہیں کام کیا، کھانے کا بہت مسائل ہیں، پانی کے بہت مسائل آئے ہیں، اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ایویکویشن یا ریسکیو آپریشن بہت جلدی کیے جا سکتے تھے۔ نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہوئے ہیں ابھی بھی، لیکن بہت اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو سکتی تھی۔ جیسے موچری کی بات کی ڈاکٹر عفان کیسر نے، اس طرح بجلی کی بات کی، کمیونیکیشن کی بات کی، اوبویسلی یہ باتیں لاجیکل ہیں، اگنور کرنے والی نہیں ہیں، اور یہ اگر چیزیں اچھی کی جائیں تو حالات کافی بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔